یا حسین 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 خدا کے دین کی بقا حسین اور نماز، خدا کے دین کی بقا حسین اور نماز، نہ ہو سکے کبھی جدا حسین اور نماز، خدا کے دین کی بقا حسین اور نماز، خدا کے دین کی بقا حسین اور نماز، خدا سے گفتگو کی ایک حسین ادا نماز ہے، وفا بقا رضا شفا عطا دوا نماز ہے، امام کے یہ دل سے پوچھئے کہ کیا نماز، لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب العالمين والمشرقين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد علامة الله الأعداء من العناء إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صلوات الله مسلسل آپ کی خدمت میں سائے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوتا رہا. آج عشرے کی آخری مجلس ہے اور آخری نشست. ان نشستوں کا عنوان جو قرار دیا گیا ہے فلاحی سزا کا جو عنوان قرار دیا گیا اور آپ سب جانتے ہیں دین کربلا کے عالم میں اول سے لے کر آخر تک جو آج ہماری رات کی آخری نشست ہے. کل تک جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ کسی حد تک جو ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے روزانہ گفتگو کے دوران اگر ہم آپ انالائز کریں تجزیہ و تحلیل کریں تو اسے ہم اور آپ اگر چاہیں ایک جملے میں بیان کرنا تو ایک جملوں میں بھی ہم اور آپ بیان کر سکتے ہیں. خصوصی طور پر کل کی اگر نشست آپ نے ملاحظہ کی ہو گفتگو کے حوالے سے کربلا جس دین کی نمائندگی ہے جس مذہب کی نمائندگی ہے دوسرے الفاظ میں کربلا جس دین کو احیا کرنے کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو آباد دکھائی دیتی ہے
وہ دین جو سعادت کے اور کچھ نہیں. جہاں کربلا سراسر ظاہری طور پر غم و اندوہ اس کا محور ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے کربلا، وہاں در حقیقت غم و اندوہ نہیں بلکہ اسی غم و اندوہ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اس حقائق سے یا ان حقائق سے آشنا کیا گیا کہ جو اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے اور آپ کے سامنے اوجھل گئے. عجیب و غریب جملہ میں نے جو ہے استعمال کیا ہے. کربلا 1400 سال پہلے رسول کے دور سے لے کر کربلا کے سانحے تک اگر ہم اور آپ تاریخ کے آئینے میں ملاحظہ کریں اتنا عرصہ گزرا تھا. کہا 50 سال. 50 سال میں کایا پلٹ چکی تھی. 180 ڈگری زاویہ منقلب تھا. وہی مدینہ کہ جہاں پر رسول اسلام کی شانوں پر یہ دونوں نواسے ہر ایک نے جو ہے اس سوار کو بھی دیکھا اور سواریوں کو بھی دیکھا. مدینے کی گلی کوچے منور تھے اس سوار سے اور سواریوں سے. نورانیت کا یہ عالم تھا کہ قدم بقدم یہ سوار جب حرکت کرتا اپنی سواریوں کے ساتھ تو سواریوں کا تعارف کرواتا جاتا. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. کا حسن اور حسین جو میرے شانوں پر سوار ہیں یہ دونوں رہبر ہیں. چاہے قیام کریں چاہے صلح کریں. جنگ کے عالم میں بھی امام ہے، امن کے عالم میں بھی امام ہے. امام امام نہیں ہوتا، رہبر رہبر نہیں ہوتا، قائد قائد نہیں ہوتا جب تک پیروکار اس کے نام ہو. بہت توجہ بتا رہا ہوں. جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ یہ دونوں قائد ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں رہبر ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ ان دونوں کی رہبری کو تسلیم کرتے ہوئے سر تسلیم خم کرو اور ان کے نقش قدم کو باقاعدہ اپنے سر و آنکھوں پر رکھو اور ان کے نقش قدم پر حرکت کرو. لیکن تاریخ میں بیان کی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ 50 سال کا عرصہ گزرا نہیں تھا کہ 100 سے زیادہ مفتیوں نے فتوے پر فتوے دینا شروع کی. حاکم وقت کے خلاف جو بھی اٹھے گا اس کا عنوان فلاں ہے، ممبر سے نہیں لے سکتا. جانتے ہیں ہمارا بالآخر کیا ہوا؟ 180 ڈگری منقلب.
انہی کے درمیان اکثر و بیشتر افراد کے جو باقاعدہ اس سوال کو اس سوالیوں کی نسبت اور اس سوال کا کلام ان سوالیوں کی نسبت بخوبی جانتے تھے. ہمارے وہاں کے معاشرے میں جنت جنتی، جہنم جہنمی بہت آسان ہو گیا ہے تقسیم کرنا. لیکن اگر ہم اور آپ اس کے ریشے کو تلاش کرنا چاہیں اس کی بنیاد کو، تو وہی جو ہے رسول اسلام کے بعد 50 سال کا جو عرصہ گزرا، کربلا کا سانحہ رونما ہوا، جنت اور جہنم تقسیم کی جا رہی تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کہا یہ کر لو جنت تمہاری، کہا اگر یہ کام کرو گے تو کفر تمہارے پاس ہے، جہنم تمہاری. الحسن والحسین امامان کاما اور قاعدہ. اور کربلا تصویر ہے قامہ کی، اور صلح امام حسن تصویر ہے قعود کی. نماز یا حالت قیام ہے یا حالت قعود ہے. بہت توجہ کرنا. کائے عزیز ظاہری طور پر قیام کو انجام دینا، ظاہری طور پر قعود کو انجام دینا، ظاہری طور پر جو ہے کھڑا ہو جانا، ظاہری طور پر بیٹھ جانا، جسے تو نماز کہتا ہے، یہ نماز نہیں. کہ جب تک یہ نماز چلتی پھرتی دکھائی نہ دے. کہا اگر اسے چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو جیتی جاگتی تصویر کون سی ہے جانتا ہے؟ کہا حسن کو ملاحظہ کر قعود دکھائی دے گا نماز کا. کہا حسین کربلا کو ملاحظہ کر قیام دکھائی دے گا نماز کا. دین کو اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں کربلا کے آئینے میں، اور کربلا کے آئینے کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، کہ در حقیقت یہ نشستیں اسی لیے رکھی گئی کہ کربلا کے آئینے کو ہم اور آپ ملاحظہ کریں، اپنے دین کو ملاحظہ کریں. کہے عزیز تو حالت قیام میں ہوتا ہے؟ کہاں نماز پڑھتا ہوں صبح سے شام تک. کہا قعود کو انجام دیتا ہوں، قیام کو انجام دیتا ہوں. بدلا یہ نماز تیری زندہ ہے یا مردہ؟ یہ نماز زندہ ہے یا مردہ؟ تب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مگر نماز کی نسبت بھی حیات اور موت کا تصور ہوتا ہے. تب وہ نماز ہی کیا کہ جہاں پر نہ حیات ہو نہ موت ہو. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. حیات ہے اور موت ہے. تب وہ نماز کے جو تم پنجگانہ نماز انجام دیتے ہو، یہ نماز اگر تمہاری حیات کے اندر تمہیں دکھائی نہ دے قیام کی صورت میں، قعود کی صورت میں، جہاں پر موقع ملے قیام کا وہاں پر کہو لبیک بالا میں حاضر ہوں. یہ لبیک کس عنوان سے کہا؟ بالا روزانہ پنجگانہ نماز میں تو نے مجھے بتایا کہ قیام کرنا ہے. جہاں میرا حکم دے قیام کرنے کا تو قیام کرنا ہے. جہاں میرا حکم دے کہا اس وقت قیام نہیں کرنا، وہاں قعود کرنا ہے. اس کی جیتی جاگتی تصویر کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہو، مساجد کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہو، حسن کو ملاحظہ کرو اور حسین کو ملاحظہ کرو. اسی لیے تو مدینے کے گلی کوچوں میں جو ہے اس سوال نے اپنی سوالیوں کی نسبت یہ کہا جاننا چاہتے ہو یہ دونوں کون ہیں؟ قامہ اور قعدہ، یہ دونوں رہبر ہیں. اگر نماز انجام دینا ہے تو اس طرح سے انجام دو. قعود اس کا یہ ہے اور قیام یہ ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. یہ ہے دین. کہا دین جو ہے وہ جمود نہیں ہوتا اس میں. جہاں جمود ہے وہ دین نہیں ہے. اگر جب دین ہے لیکن لفظ معنی نہیں ہے. بس وہ لفظ کس کام کا کہ جس کے اندر معنی نہ ہو. لفظ دو قسم کے ہیں، یا لفظ مستعمل ہے یا محمل.
یا قابل استعمال ہوتا ہے یا لا ابس کا وہ لفظ کہ جو مستعمل ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کا اس کی ڈیفینیشن بہت آسان ہے، کا وہ اپنے اندر معنی لیے ہوئے ہوتا ہے، وہ معنی کی ترجمانی کرتا ہے، وہ معنی کی ترجمانی کرتا ہے، مفاہیم کی ترجمانی کرتا ہے۔ لفظ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس پردہ معنی ہے۔ وہ معنی اگر اچھے ہیں تو لفظ کی اچھائی دکھائی دے گی، نہیں لفظ خود اچھا نہیں ہوتا، اگر معنی اچھے ہیں تو لفظ اچھے دکھائی دیتے ہیں، معنی اگر برے ہیں تو الفاظ ہمیں اور آپ کو برے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں فحش کلامی لفظ ہے لیکن معنی کیسے ہیں؟ کہا برے، بس یہ فحش کلامی گالی گلوچ ہمیں اور آپ کو برا لگتا ہے۔ انہی حروف سے تشکیل پانے والے دوسرے الفاظ ہیں کہ جو ترجمانی کرتے ہیں ایسے مفاہیم کی کہ جو مثبت ہیں اور پازیٹیو ہیں، ہمیں اور آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کہ عزیز جاننا چاہتا ہے الفاظ معنی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کہ حسن اور حسین کیا ہے جاننا چاہتے ہو؟ کہ حسن اور حسین نماز کی ترجمانی ہے، کہ حسن اور حسین نہ صرف نماز کی ترجمانی ہے بلکہ جو ہے ان دونوں نے جو ہے اپنے آپ کو بندگی کے حوالے سے اس مقام پر پہنچایا کہ خود رسول اسلام آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر نماز کا مصداق جاننا چاہتے ہو قیام اس طرح سے اور قعود اس طرح سے۔ ہم اور آپ ظاہر پر کیوں اکتفا کریں؟ یہ دین کہ جو ہمیں اور آپ کو کربلا کے آئینے کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ برائے خشنودی محمد آل محمد بلند تک صلوات۔ اسی دین کو اگر ہم اور آپ سمیٹیں تو تین چیزیں دکھائی دیتی ہیں، پورے دین کو سمیٹ لیا ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں کربلا کے آئینے میں دین کو دیکھنے کے حوالے سے۔ دین ہے کیا چیز؟ کا دین تین چیزوں کا نام ہے، میں دوسرے الفاظ آتا ہوں۔ دین ایک مثلث کا نام ہے، ایک ٹرائنگل کا نام ہے۔ ٹرائنگل کے تین ضلع ہوتے ہیں، ایک ضلع کا بھی اگر فقدان ہو بہت توجہ بتا لیں، آج آخر نشست میں خالی کرتا ہوں۔ ایک ضلع کا بھی اگر فقدان ہو تو ٹرائنگل نہیں ہے، مثلث نہیں ہوتا۔ دین اسلام ایک مثلث ہے جس کے تین زاویے ہیں۔ ایک ضلع اعتقاد، کربلا کے آئینے کے اندر اگر ہم اور آپ دین کے اس ضلع کو ملاحظہ کرنا چاہیں تو ہمیں اور آپ کو اعتقاد دکھائی دیتا ہے اہل توازن کے ساتھ۔ اگر پچھلی نشستیں آپ کو یاد ہے، اگرچہ اشارتاً و کنایتاً و کئی بعض مقام پر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی، آج کل الٹ کر رہے ہیں۔ دین نام مثلث کا جس کا ایک ضلع اعتقاد ہے، لیکن کربلا کے آئینے میں اگر سے اعتقاد کو ملاحظہ کیا جائے، اس ضلع کو ملاحظہ کیا جائے، اہل توازن دکھائی دے گا، نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ زیادہ روی ہے نہ کم روی۔ اس اعتقاد کو اگر خلاصہ کیا جائے تو اس کا محور یقین کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ مولانا دلیل دیجیے، دلیل ہے، چلتی پھرتی دلیل ہے، خشک نہیں، عملی۔ یقین ایسا گوہر ہے، بہت توجہ کے ساتھ، یقین اس گوہر کا نام ہے کہ جس وجود میں آ جائے اس وجود کو بے بات کر دیتا ہے، دلیر کر دیتا ہے، اسے مصمم کرتا ہے۔ حسین وہ وجود ہے کہ جس نے اپنے وجود کے ذریعے سے کربلا کو وجود عطا کیا، کہ جس کی نسبت محور قرار دیا کسے؟ یقین کو۔ اب خود حسین جو ہے بے بات نہیں، دلیر نہیں، مصمم نہیں، ارادے کی پختگی نہیں، بلکہ جو ہے حسین کے ساتھ جانے والے جتنے بھی تھے سب کے سب مصمم تھے، سب کے
اندر کلیدی تھی، سب کے اندر بے باکی تھی. اب وجہ کیا ہے؟ کہا یقین کا ہونا. کہا جہاں یہ گوہر آ جائے وہاں پر تسلیم آتا ہے، استحکام آتا ہے، ارادے کی پختگی آتی ہے، فکر کی سلامتی کے ساتھ. حسین کربلا کے آئینے کے اندر جو ہمیں اور آپ کو دین کا ایک ضلع دکھائی دیتا ہے وہ ہے اعتقاد، پورے اوج پر اور کمال پر. آئیے صرف اسی ضلع کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں کہ نشست نہ کافی ہے. ہم اور آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اعتقاد کس قدر پختہ ہے ہمارا. توحید کی نسبت، نبوت کی نسبت، امامت و ولایت کی نسبت، قیامت اور معاد کی نسبت. اول سفر کربلا مدینہ، آخر کربلا. ہر جگہ پر جہاں موقع ملا میرے اور آپ کے مولا کو اپنے کلام سے اور اپنے جو ہے عمل کے ذریعے سے بتلایا میں موحد ہوں، میں اہل ولایت ہوں، مجھے یقین ہے قیامت کا. کلمہ استرجا اس کی ترجمانی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک ضلع. دوسرا ضلع کیا ہے؟ دوسرا ضلع احکام ہے. بہت توجہ کا تعلیم یہاں پر. احکام سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ سیدھے سادے جو ہے مسائل جو توضیح مسائل کے اندر اول سے لے کر آخر تک لکھے ہوئے ہیں، مراد یہ ہے احکام طہارت اور نجاست کے مسائل؟ بہت معذرت کے ساتھ اگر ہمیں اور آپ کو جو ہے صرف اور صرف اندازہ یہی ہے احکام کی نسبت کہ یہی طہارت اور نجاست کے مسائل، تو للہ پوری جرأت کے ساتھ کہوں گا ایسے دین کو خدا حافظ اور سلام. دین طہارت و نجاست کا خشک جو ہے دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، مکتب نہیں ہے. دین اسی طہارت اور نجاست کے مسائل کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان، مقلدین کے درمیان، پیروکاروں کے درمیان حرکت کو ایجاد کرنا چاہتا ہے. کہ ان ظاہری طہارت و نجاست کی نسبت اتنا اہتمام کرتا ہے، حقیقی طہارت و نجاست کی نسبت بھی توجہ کرتا ہے. نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکات کا حسین نے بتلا دیا کہ احکام سے مراد کیا ہے؟ کہ ظاہری طہارت و نجاست پر ڈیپینڈ نہ کرنا کہ یہ صرف اور صرف ظاہر ہے کہ جو وسیلہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ کہ حقیقت قلب کی پاکی ہے. کہ اگر یہ آلودہ رہا تو نماز پڑھتے رہو، آلودگی برطرف نہیں ہوگی. کہ اسے جو ہے صاف کرو، نماز اوج پر جائے گی اور معراج ہوگی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہم اور آپ سے اتفاق کرتے ہیں ظاہری مسائل پر. جہاں پر ہم اور آپ یہ مسائل دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں اور آپ کو سیاسی حوالے سے بھی مسائل دکھائی دیتے ہیں. احکام صرف اور صرف یہ نہیں ہے، موقع نہیں ورنہ میں تفصیل سے کن کا بیان کرتا ہوں. کربلا کے دامن میں اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں تو ہمیں اور آپ کو احکام اوج پر نظر آتے ہیں. خالی لفظی نہیں ہے، خالی الفاظ نہیں ہے، خالی کتاب کے اندر محدود نہیں ہے. اول طہارت سے لے کر آخر دیات تک یہ جو ابواب فقہ ہیں، بلکہ جو ہے انہی ابواب کو چلتا پھرتا کر کے امام نے بیان کر دیا. دیکھو اگر جو ہے طہارت کو اپنانا ہے تو مجھے دیکھو، میرے اصحاب کو دیکھو، کتنے صاف و شفاف ہیں. کہ اگر سیاست کو انجام دینا ہے تو اس طرح سے انجام دو. کہ 10 سال میں نے سکوت کیا، سب جانتے ہیں. دوسرے امام کی جو ہے شہادت کے بعد آپ نے 10 سال سکوت کیا، تلوار نیام میں تھی. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ عین سیاست ہے. کہ یہ کون سی سیاست ہے؟ کہ یہ قوت کی سیاست ہے. کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہ اب تلوار کو نیام سے نکالنا ہے.
حجت کو تمام کرنا ہے. کہا یہ کون سی سیاست ہے؟ کہا یہ قیام کی سیاست ہے. کہا ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا اسے کہا جاتا ہے دین کے احکام. خدا کیا حکم دیتا ہے اور کب دیتا ہے اور کسے حکم دیتا ہے. کہا اے انسان تجھے یہاں بیٹھنا ہے اور یہاں حرکت کو انجام دینا ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. یہ ہے احکام. یہ ایک دوسرا ضلع. دامن وقت میں کیوں گنجائش نہیں ورنہ جو ہے بہت زیادہ وسیع جو ہے پیمانہ بیان کرتا ہے. تیسرا ضلع اخلاق. تب دین کو جاننا چاہتے ہو مثلث کا نام ہے اور مثلث تمام نہیں ہوتا جب تک تینوں ضلع نہ ہو. اعتقاد ایک ضلع جو اوج پر دکھائی دیتا ہے کربلا میں. احکام دوسرا ضلع وہ بھی کمال کے مدارج کو طے کرتے ہیں اوج پر پہنچتا ہے. اور تیسرا ضلع اخلاق. کربلا کے دامن میں آنے اور آپ کو عفت و پاک دامنی دکھائی دیتی ہے. تقریم انسانیت دکھائی دیتی ہے. فتوحت دکھائی دیتی ہے تے سے جوان مردی. ایثار دکھائی دیتا ہے. توکل دکھائی دیتا ہے. صبر دکھائی دیتا ہے. یہ سب کا سب کیا ہے؟ کسی عارف نے کیا خوب کہا. بلند آواز سے صلوات بھیجو محمد والا. جانتے ہو مولا نے جو ہے سفر کا جو آغاز کیا باقاعدہ مکے سے کوفہ تک جانے کے لیے اور کربلا آ کر وہ سفر تمام ہوا. اور یہ سفر کون سا سفر ہے؟ کا سفر من اللہ الی اللہ ہے. کعبے سے شروع کیا ہے کربلا پر تمام ہوا ہے. جانتے ہو کربلا کیا ہے؟ کا عاشقان الہی کا محور ہے. کا اس سفر کے درمیان ملاحظہ کرو منزل پر منزل. کا جانتے ہو منزل کیا ہے؟ تعارف کروا رہے عارف. کا ان منزلوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ اگر عرفان کی زبان میں سننا چاہتے ہو, سیر و سلوک کی زبان میں سننا چاہتے ہو, دین کی زبان میں سننا چاہتے ہو تو سنو کہ ہر منزل ایک کلاس ہے اور ہر کلاس کا ایک سبجیکٹ ہے. آغاز ہوا سفر کا, کلاس تشکیل پائی کبھی ایثار کی, کبھی کرامت انسانی کی, کبھی شجاعت کی, کبھی شرافت انسانی کی, کبھی صبر کی, کبھی پاک دامنی کی, کبھی جوامردی کی. جب یہ سفر تمام ہوا اب کربلا کا میدان ہے. کہا وہ کیا ہے کربلا کا میدان؟ کہا وہاں پر اب رزلٹ آؤٹ ہونا ہے. وہاں جو ہے رینک ملنے ہیں ہر ایک کو. وہاں ہر ایک کی نسبت جاننا ہے. کہا فلاں صاحب کون ہے, فلاں صاحب کون ہے, فلاں صاحب کون ہے. کہ اس کلاس کو اگر ملاحظہ کرو تو اس کلاس کے اندر ایک ہی عمر کے بچے نہیں, ایک ہی عمر کے مرد نہیں, نہ بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں اس کے اندر. ایسی کلاس تشکیل پائی. اور جب کربلا رونما ہوئی تو وہاں جوان مردی آج پر دکھائی دی, وہاں ایثار آج پر دکھائی دیا. یہ سب کے سب کیا چیز ہے؟ کہ کربلا نے وہ دین پیش کیا کہ جس کا ایک ضلع ہے, کا نام ہے اخلاق. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. ہمیں اور آپ کو یہ ضلع کیا کہتا ہے؟ کہا ہے عزیز اگر اپنے آپ کو کربلا کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے تو صاحب ایثار جاننا چاہتا ہے تو ملاحظہ کر ایثار کو, تجھے معلوم ہو جائے گا. ایثار گری کہتے کس کو, مواسات کسے کہتے ہیں, جوان مردی کسے کہتے ہیں, صبر کسے کہتے ہیں. اب اگر تیرے وجود میں تجھے اس آئینے کو دیکھنے کے بعد کچھ دکھائی نہ دے تو پھر جو ہے استغفار کر اور عہد کر خدا بند عالم سے, باللہ اب تک جس طرح سے میں نے زندگی بسر کی ہے اس زندگی کو میں خیر آباد کہتا ہوں. مجھے اب کربلا کا آئینہ دکھائی دیا, وہاں پر اعتقاد دکھائی دیا, احکام دکھائی دیے, اخلاق دکھائی دیے. باللہ مجھے توفیق عطا کر حسین کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی. صلوات بھیجو محمد و آل محمد.
یہ 3 ضلع جب تمام ہوتے ہیں تب جا کر ٹرائی اینگل تیار ہے. اس ٹرائی اینگل کو اگر ہم اور آپ ہر ضلع کے لحاظ سے ملاحظہ کرنا چاہیں تو تینوں کی نسبت ایک چیز مشترک دکھائی دیتی ہے، بہت قابل توجہ ہے. ان شارٹ، بہت ہی مختصر الفاظ میں، وہ ایک چیز جو ان تینوں ضلعوں کے درمیان مشترکہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں ان تینوں چیزوں کا منشا ہے وہ ہے عدالت. اعتقاد اگر عدالت کھو بیٹھے، توازن کو جو ہے کھو بیٹھے، تو وہاں پر کج فکری کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا. اعتقاد کا تعلق فکر سے ہے. جہاں پر توازن چلا جائے، توازن آؤٹ ہو جائے، بیلنس آؤٹ ہو جائے، وہاں پر کج فکری کے علاوہ کچھ نہیں. اور جب کج فکری آتی ہے تو آثار نمودار ہوتے ہیں. جنت تقسیم ہوتی ہے اور جہنم تقسیم ہوتی ہے. جنت تقسیم ہوتی ہے اور جہنم تقسیم ہوتی ہے. اور واقعی ایسا ہی ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ معنی الاخبار کی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ نہج البلاغہ کے اندر اس کا ایک حصہ موجود ہے. صاحب معنی الاخبار جو ہے اس ٹکڑے کو، کہ جس ٹکڑے کی نسبت ہم اور آپ آشنا ہے، کہ جسے میں نے مجالس کے دوران بہت ہی جو ہے مختصر بیان کیا. الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاداء، والاداء هو العمل. تمام. اگر اس کو کنکلوڈ کریں، اسی مقال معصوم کو، اسلام کو تعبیر کیا ہے عمل سے. کا اسلام جز عمل کے کچھ نہیں. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ جو معنی الاخبار کے اندر یہ ٹکڑا موجود ہے، نہج البلاغہ میں نہیں. بولے کیا فرماتے ہیں؟ کل جانتے ہو مومن کسے کہتے ہیں؟ اسی سے جو ہے معلوم ہو جائے گا غیر مومن کون ہے. اور آپ اپنے آپ کو کیلکولیشن کریں. جانتے ہو مومن کسے کہتے ہیں؟ ان المؤمن اخذ دینہ من ربہ. کہا مومن وہ ہے کہ جو دین کو جب لیتا ہے تو اپنے رب سے لیتا ہے. مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ صبر کرو. دوسرا جملہ آ گیا ہے تفصیلی. ولم یاخذ دینہ عن رائے. کہا مومن وہ نہیں کہ جو اپنی رائے سے، اپنی خواہشات نفسانی سے اپنے دین کو لے. غیر مومن وہ ہے کہ جو اپنی رائے سے، اپنی ہوا و ہوس کی اسیری میں دین کو تشکیل دے. آئیے ہم اور آپ یہ جو آئینہ دکھلا دیا مولا نے، اس آئینے کے اندر اپنے رخ کو ملاحظہ کریں کہ نہیں معلوم زیبا ہے یا زیبا نہیں. ہمارا اور آپ کا رخ یا زیبا ہے، بہت ہی آراستہ، بہت ہی حسین، یا نہیں ہم اور آپ سمجھ لیں کہ شاید ہمارا اور آپ کا جو چہرہ بہت حسین ہے. جب جو ہے آئینہ دکھلایا جاتا ہے تو ہم اور آپ خود ہی سر نیچے کر لیتے ہیں. لیکن خود سر کب نیچے کریں گے؟ اس وقت جب ہماری اور آپ کی آنکھیں کھلی بھی ہوں گی. لیکن اگر آنکھیں بند ہو جائے نور کے سامنے سے تو نور تو جو ہے اپنا نور دے ہی رہا ہے، یہ چراغ اپنا نور دے رہا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی آنکھیں بند ہے. کربلا ہمیں اور آپ کو جو ہے اس چراغ کی مانند دکھائی دیتا ہے. اگر آنکھ کھولیں تو ہمارے اور آپ کے عیوب دکھائی دیں گے. مولا کائنات نے یہ کہا، اے عزیز جاننا چاہتا ہے کہ صاحب ایمان ہے یا صاحب ایمان نہیں. ملاحظہ کر تو نے اس دین کو کہاں سے لیا؟ آیا خواہشات نفسانی اس کا منشا ہے یا رب اس کا منشا ہے؟ اگر رب اس کا منشا ہے تو ایک لمبا سجدہ کر، صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اور اس کے بعد معصوم کیا فرماتے ہیں؟ کہ مومن جو ہے اپنے رب سے دین کو لیتا ہے، اپنی رائے سے جو ہے دین کو نہیں لیتا، خواہشات نفسانی کو منشا قرار نہیں دیتا. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں ہم سب سے خطاب کرتے ہوئے، ایھا الناس دینکم فتمسکوا بہ. اے لوگوں
تمہارا دین ہے. اے مولا 2 مرتبہ کیوں کہا؟ دین تمہارے لیے حیات ہے. فتمسکوا بہ، اس سے متمسک ہو جاؤ. اگر اس سے ذرہ برابر دور ہوئے تو تمہاری زندگی برائے نام ہوگی، حقیقتاً مردہ ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جب بات آئیے تو سنتے جائیے. لا یزیلنکم ولا یردنکم عن دینکم احد. ہرگز تمہیں کوئی بھی تمہارے دین سے جدا نہ کرے، تمہیں متزلزل نہ کرے، تمہیں نہ روکے. کوئی بھی. اب یہ کوئی بھی کیا ہے؟ وقت نہیں، فقط ایک 2 جملے. کوئی بھی کبھی انسان کا اپنا نفس ہے اور کبھی معاشرے کی برائیاں ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے دین سے متزلزل کرتی ہے. کہے عزیز اپنے آپ کو محفوظ رکھ اور اپنے آپ کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو بھی محفوظ رکھ، تیرا دین محفوظ ہو جائے گا. صلوات بھیجے محمد. جب ایک ٹرائی اینگل تیار ہو گیا، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، تھکے نہیں ہیں، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد. جو ہے کوئی زحمت نہیں دوں گا میں، ہوئی نہیں تو کیا زحمت ہوگی. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد. یہ جب ٹرائی اینگل تیار ہو گیا، ہر ضلع کو اگر ملاحظہ کریں ایک منشا ہے اس کا، وہ عدالت. اعتقاد کو ملاحظہ کریں، صحیح العقیدہ یعنی متوازن، متعادل، بیلنس، نہ اپ نہ ڈاؤن، برابر برابر. اسی طرح احکام کی نسبت بھی اور اسی طرح اخلاق کی نسبت. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن خود یہ عدالت کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں، میں نے 2 مرتبہ صلوات اس لیے بھجوائی تاکہ جو ہے اس مطلب پر توجہ ہو. عدالت، ابھی عدالت کیا چیز ہے؟ کہ خود عدالت ٹرائی اینگل کا نام ہے. دین نام ہے کس کا؟ ٹرائی اینگل کا. اس کے 3 ضلع معلوم ہو گئے بطور اختصار، اور تینوں کا محور کیا ہے؟ عدالت. اخلاق کے اندر اگر توازن باقی نہ رہے، بد اخلاقی. احکام کے اندر اگر عدالت نہ ہو تو بے رحمتی کا شکار ہو جاتا ہے انسان. کا خود عدالت کیا چیز ہے؟ مل عدالت کا. عدالت بھی مثلث کا نام ہے. کا عجب، کا اس کے کون سے 3 ضلع ہیں؟ کیونکہ مثلث بغیر 3 ضلعوں کے تمام نہیں ہو سکتا. کا اس کے 3 ضلع کون سے ہیں؟ کا اس کے 3 ضلع کو سننا چاہتے ہو سنو بہت غور سے، لیکن بہت مختصر. کا اس کا ایک ضلع ہے عادلانہ قوانین، دوسرا ضلع ہے عادل حکمران، تیسرا ضلع ہے امت عادلہ. بہت مختصر کیا. قوانین الہی یعنی عادلانہ. یہ کس کا نام ہے؟ اس کا مصداق تو بتلائیے. کہہ تو گیا جذبات میں آگے، کنے جذبات میں نہیں کہا، ہوش کے ساتھ کہا. قوانین عادلانہ یعنی قرآن مجسم اول سے لے کر آخر تک عدالت کی بنیاد پر قانون ہی قانون ہے. موجود ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا ضلع عادل حکمران. کا عادل اگر حکمران ہوگا تو قوانین کی پاسداری ہوگی اور اپلائی ہوگا معاشرے کے اندر وہ قانون اور اس جیسے دوسرے قانون. تیسرا ضلع کئی قوانین کو ایکسپٹ کرنے والے افراد ہونے چاہیے. امت عادلہ. اگر تینوں جو ہے ضلع آپس میں ملیں گے تب جا کر معاشرہ عادلانہ کہلائے گا. نہیں معلوم کہاں تک جو ہے میں منتقل کر سکا. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد.
کی بنیاد پر بہت غور سے سنیے گا، لاسٹ ہے ہماری نشست آج. عدالت وہ ایلیمنٹ ہے، وہ عنصر ہے کہ جس کی بنیاد پر خداوند عالم اپنے عہد کو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. بغیر عدالت کے اپنے عہد کو فراہم نہیں کرتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. یہاں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. خدا نے کیا کہا جناب ابراہیم سے کہ جب جو ہے مطالبہ کیا میری اولاد میری ذریت کے اندر یہ امامت یہ گفٹ تیرا کہ جو عہد ہے، خدا کہتا ہے میں دوں گا لیکن ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. آئیے تھوڑا سا غور کرتے ہیں. ہمارا ظالموں کو جو ہے خدا کا عہد نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا عادل ہے، مجسم عدالت ہے. عدالت کے ہاتھ سے صاحب عدالت کو ملے گا لیکن صاحب ظلم کو نہیں ملے گا. یہ خداوند عالم نے اس آیت کے اندر قانون کو بنا دیا اور بتا دیا. اے عزیز، اگر میرے عہد کو چاہتا ہے اے ابراہیم تو تیری ذریت میں سے اسے دوں گا کہ جہاں پر میں جو ہے ظلم کو نہیں دیکھوں گا، جہاں پر عدالت ہوگی. بارے کیوں؟ عجب نہیں کہ خداوند عالم کی آواز آ رہی ہے پورے قرآن میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اس لیے کہ میرا عہد کیونکہ میں عادل ہوں، عادل کے ہاتھ سے عادل کو ہی جاتا ہے، عادل کے ہاتھ سے ظالم کو نہیں پہنچتا. جب اس طرح سے ہے تو پھر یاد رکھو اے عزیزوں، خداوند عالم کا عہد خالی امامت نہیں ہے، خالی ولایت نہیں ہے. ہم اور آپ جو ہے صبح شام 3 چیزوں کی نسبت دم بھرتے ہیں. ایک عہد ہے انتظار، دوسرا عہد نصرت، تیسرا عہد سربازی اور سپاہی ہونا. کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ عہد الہی ہے. کہ مولانا بڑے جوش میں کہہ گئے کہ کہاں قرآن مجید میں لکھا ہے؟ کہ قرآن مجید میں A to Z سارے عہد الہی موجود ہیں. ہم اور آپ یہ کہتے ہیں اے مولا آ جائیے ہم منتظر ہیں. انتظار عہد الہی ہے. اے مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ناصر ہیں. کہ نصرت عہد الہی ہے. اے مولا ہم سپاہی آپ کے، کا سپاہی ہونا عہد الہی ہے. کا کس طرح سے ممکن ہے؟ کا یہ انتظار. خدا کہتا ہے انتظروا انی معکم من المنتظرین. سورہ اعراف میں ہے خدا کہتا ہے کہ انتظار کرو انتظار، اس لیے کہ میں انتظار کرنے والوں کے ہمراہ ہوں. بارے تو بھی منتظر ہے. اور تو کیوں منتظر ہے؟ اس لیے کہ میں عادل ہوں، اس منتظر کا انتظار کر رہا ہوں. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. بس اے عزیز، انتظار عہد الہی ہے. عہد الہی کی نسبت قانون جو طے پا گیا. لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اے انسان، اگر اپنے آپ کو منتظر کہلواتا ہے تو اپنے آپ کی نسبت اپنے وجود سے ظلم کو باہر کر، اپنے وجود سے ظلم کو باہر کرے گا، معاشرے سے ظلم باہر ہوگا. تجھے جو ہے خداوند عالم کی آواز آئے گی انتظروا انی معکم من المنتظرین. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. دوسرا عہد کون سا ہے کہ جو ہم اور آپ روزانہ صبح شام دم پڑھتے ہیں؟ العجل العجل. کا کیوں؟ کا نصرت کے لیے تیار ہے. کا نصرت جانتے ہو کیا چیز ہے؟ کا نصرت عہد الہی ہے. کا کیسے عہد الہی ہے؟ خود قرآن مجید کے اندر خداوند عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. مگر بھول گئے خداوند عالم نے یہ کلام. خداوند عالم نے ڈیمانڈ کی ہے تم سے کہ میں تم سے جو ہے نصرت کو طلب کرتا ہوں. جو میرا ناصر ہوگا میں اس کا ناصر. بہرحال یہ نصرت کیا ہے؟ کہ میرا عہد ہے. کہ تو کسے عطا کرے گا؟ کہ میں عادل ہوں. جو تمہارے درمیان عادل ہوگا نصرت کا حقدار اسے مناؤں گا میں، وہ ناصر ہوگا. میرا ناصر وہ ہے، جب وہ میرا ناصر ہوگا میں اس کا ناصر ہوں. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اور اسی طرح ہم اور آپ تیسرے عہد الہی
الہی قدم بھرتے ہیں کہ نہیں معلوم واقعا ہمارے اور آپ کے وجود کے اندر وہ عہد موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیا ہے؟ سربازی. والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. سورہ بقرہ. الا ماشاء اللہ جہاد کی آیات موجود ہے, حرکت کی آیات موجود ہیں. خدا یہی کہتا ہے کہ جنہوں نے میرے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہی رحمت الہی کے منتظر ہیں اور امیدوار ہیں. کل سپاہی بننا چاہتے ہو؟ کل سپاہی ہونا عہد الہی ہے. میرا عہد اسے ہی پہنچے گا کہ جو عادل ہوگا. جب یہ تینوں چیزیں آپس میں ملیں گی تو پھر جو ہے کہا جائے گا کہ یہ صاحب عہد الہی ہے. صاحب عہد الہی وہ نہیں ہو سکتا کہ جو ظالم ہو. لا ینال عہدی الظالمین. مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آج کنکلوڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کنکلوڈ یہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کربلا کے آئینے میں اگر تینوں عہد کو ملاحظہ کرو سراسر دکھائی دیتے ہیں. انتظار بھی دکھائی دیتا ہے, نصرت بھی دکھائی دیتی ہے, اور جہاد بھی دکھائی دیتا ہے. دیکھو منتظر تھے کون سے افراد؟ اپنے امام کی حرکت کو دیکھنا چاہتے. جیسے ہی امام نے مدینے کو چھوڑا لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا. کہا اے مولا ہم منتظر تھے مدت سے آپ کی حرکت کے, ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. مولا نے دیکھا کہ واقعی تم تیار ہو تو تمہارے وجود کے اندر میں ملاحظہ کرنا چاہوں گا عدالت ہے یا عدالت نہیں. اس لیے کہ خدا عادل مجھے امامت دی عہد الہی کے عنوان سے مجھے عادل پایا. اب میں عادل, اب میں تمہیں دیکھنا چاہوں گا کہ تم عادل ہو یا نہیں. میرا عہد جو ہے کیونکہ عادل ہوں, عادل کے علاوہ کسی اور کو نہیں جائے گا. صلوات بھیجو محمد وعلی محمد. یہیں سے راز معلوم ہوا کربلا کے 72 تن کیوں, 72 تن کیوں؟ نہ زیادہ نہ کم. کم تو نہیں نظر آ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو کثرت کے مقابلے پر. راز معلوم ہوا کہ عہد الہی سب کے پاس نہیں پہنچتا, کہ انہی کے پاس پہنچتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے. یہاں تک بات آئی, اگر حوصلہ ہے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد وعلی. ہم اور آپ مقتل کے جو ہے وہ داستان بھول گئے کہ ہم اور آپ مصائب کے دوران سنتے ہیں کہ جب اہل کوفہ کے خط پر خط آئے الا ماشاء اللہ خطوط, اور ہر خط کا ایک ہی محور تھا اور ایک جملہ کوٹ کیا ہے مقتل. وہ جملہ وہی ہے کہ جو ہم اور آپ صبح سے شام تک تکرار کرتے ہیں اپنے امام کے انتظار میں. ان الناس اہل کوفہ کے خطوط کا خلاصہ ایک جملے کے اندر ان الناس مقتل نے کوٹ کیا, ہر مقتل میں ان الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك فالعجل الأجل يا ابن رسول الله. اے فرزند رسول, لوگ آپ کی شدت سے منتظر ہیں. لا رأي لهم غيرك, آپ کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی شخص کے حوالے سے, صرف آپ ہی ہیں. پھر جملہ تکرار کروں گا, ان الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آئیے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. لا رأي لنا غيرك, اب میں نے لنا کہہ دیا, ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سب کے سب منتظر ہیں. فلاجل الاجل یبن رسول. روزانہ صبح شام ہمارا وطیرہ ہے نہیں ہے, یہ ہماری عادت بن چکی ہے نہیں. اللہم کن لے ولی ہے, دعائیں ہے, دعائیں مطبع, زیارت امین اللہ, زیارت فلاں, زیارت فلاں, زیارت فلاں, سب کا محور یہی جملہ ہے. اور اس کے بعد مولا نے جو ہے جناب مسلم بن عقیل کو جب روانہ کیا ہے تو اس خط میں جو ہے اس جملے کے مقابلے پر اپنا تعارف کروایا ہے کہ وہ تعارف در حقیقت آج کے امام کی آواز ہے. آج کے امام کی آواز ہے, بہت غور سے سنیے.
میں تمہاری جانب اپنے نمائندے کو روانہ کر رہا ہوں. نمائندہ، ہمارا معاشرہ بھی آج کل نمائندوں پر مشتمل ہے. بہت غور سے، وقت نہیں ورنہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا. ہمارا معاشرہ بھی اس وقت امام کے نمائندوں پر مشتمل ہے. نمائندہ روانہ کر رہا ہوں جس کا نام مسلم ہے ابن عقیل، چچا زاد بھائی نے میرے، اور اس کے بعد تعارف کروایا. تم نے مجھے بلایا ہے تو سنو. جانتے ہو امام کسے کہتے ہیں؟ تم نے مجھے کہا ہے کہ ہماری رائے آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں، جلدی کیجیے جلدی کیجیے. تو سنو، میں نمائندہ پہلے بھیج رہا ہوں اور ساتھ ساتھ تعارف کروا رہا ہوں. اب میں سب سے کہہ رہا ہوں، کربلا کے آئینے میں دین کو بلائے سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ان الامام، جانتے ہو امام کون ہے؟ الاخذ العامل بالکتاب. امام نہیں ہوتا جب تک کتاب پر عمل نہ کرے. بس یہی رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. کہا اے اہل کوفہ، تم نے مجھے دعوت دی ہے الجل کہہ کر. میں کون ہوں جانتے ہو؟ کتاب خدا پر عمل انجام دینے والا. آیا تمہارے اندر یہ سخت ہے کتاب خدا کے اندر عمل انجام دو اس کی مناسبت سے؟ آج کے امام کی آواز بھی یہی ہے. لیس الامام الا العامل بالکتاب. امام نہیں ہوتا، سنو اہل کوفہ، جب تک کتاب خدا پر عمل نہ کرے. دوسرا حصہ والآخذ بالقسط. تو امام نہیں ہوتا جب تک عدالت کا پیروکار نہ ہو، عدالت کو اپلائی نہ کر دے. دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں اے اہل کوفہ، میں عدالت کو رائج کروں گا، نافذ کروں گا. قبول ہے؟ بہت سارے افراد مارے جائیں گے. کس لحاظ سے؟ مشکل میں گرفتار ہوں گے، پریشانیوں سے دو چار ہوں گے جب میں عدالت قائم کرنے پر آؤں گا. مگر ہم اور آپ بھول گئے امیر المومنین کی نسبت. امیر المومنین کی نسبت کیا کہا گیا؟ قتل فی محراب عبادت لشدت عدلہ. محراب عبادت میں اگر شہید کر دیے گئے تو کس بنیاد پر؟ منشا کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ علی کی شدت کے ساتھ عدالت. یہ مولا بھی یہی کہہ رہا ہے کوفہ سے. اور اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہ جہاں میں جو ہے جس سے کام لینے والا ہوں، عدالت سے کام لینے والا ہوں، وہاں پر ادا کرنے والا ہوں کس کو؟ حق کو. میں نے جو عربی جو ہے چھوڑ دی، وقت نہیں. ایک اور عنصر ہے کہ میں اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہوں خداوند عالم کے احکام کے سامنے. کیا قبول کرو گے؟ حق کو ادا کرنے والا ہوں، نفس کو کنٹرول کرنے والا ہوں. امام نہیں ہوتا مگر ان چار صورتوں میں. اے اہل کوفہ، آئیے مولا کی آواز ہمیں اور آپ کو بھی سنائی دے رہی ہے. آج ہمارے اور آپ کے وقت کے صاحب کی آواز یہی ہے کہ میں کتاب پر عمل کرنے والا ہوں. میں عدالت کو جو ہے اجرا کروں گا، میں حق کو ادا کروں گا، میں اپنے نفس پر کنٹرول کروں گا. یعنی خدا کے احکام کے سامنے کسی کی بات نہیں سنوں گا، حتیٰ اپنے نفس کی بات بھی نہیں سنوں گا. ہے ہمارے اور آپ کے اندر دم؟ کربلا کے آئینے کو اگر ہم اور آپ اٹھا کر ملاحظہ بھی کرنا چاہیں تو ہمارے اور آپ کے اندر سخت نہیں. مگر یہ آزاداری ہمیں اور آپ کو آمادہ کرتی ہے. اے عزیز، اگر دین کو چاہتا ہے ٹرائنگل کو ملاحظہ کریں: اعتقاد، احکام اور اخلاق. ان تینوں کے لیے محور قرار دے عدالت کو. اور عدالت جو ہے وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر خداوند عالم تجھے اپنے عہد کو ادا کرے گا. جب اپنے عہد کو ادا کرے گا تو تجھے خداوند عالم دوسرے الفاظ میں دیندار حوالے سے تعبیر کرنا چاہے گا. اے دیندار، اے میرے مکتب کے پیروکار، اب تو نے اپنے آپ کو جو ہے عدالت کے لیے آمادہ کیا. ایک کام اور انجام دے. تو خود تو عادل ہو گیا لیکن معاشرے کی نسبت بھی عدالت کا متمنی
متمنی ہو. عزیزوں مصائب پر آنے سے پہلے یہ دو چیزیں مد نظر رکھیں، ہم اور آپ خود بھی عادل ہوں اور معاشرے کی نسبت بھی جو ہے عدالت کے جو متمنی ہو. تب جا کر ہمیں اور آپ کو کربلا بھرپور انداز میں دکھائی دے گی. کیوں؟ آخر کربلا کا اثر نہیں ہے، کربلا کا اثر برابر ہے، رکاوٹ ہماری جانب سے ہے. ہر شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اے عزیز اپنے آپ کو چھوڑ دے، معاشرے کو ملاحظہ کر. تو تو عادل ہو گیا، تیری آیا خواہش ہے کہ یہ معاشرہ بھی عادل ہو جائے؟ کہ حسین کربلا نے جو حرکت کا آغاز کیا مدینے سے، در حقیقت وہ خود عادل اور عدالت کے متمنی تھے. جب تک جو ہے کوئی شخص عدالت کا متمنی نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرہ عادل پیمانے پر، عدالت کے پیمانے پر توازن میں نہیں آ سکتا. بس کربلا کے دامن کو ملاحظہ کریں. پھر میں کہوں گا ایک جملہ دوبارہ، مدینے سے لے کر کربلا کی سرزمین تک اعتقاد دکھائی دیتا ہے، احکام دکھائی دیتے ہیں، اخلاق کھوٹ کھوٹ کر دکھائی دیتے ہیں توازن کے ساتھ. منزل ثعلبیہ ہے اور اسی منزل ثعلبیہ میں دو جو ہے داستان مقتل نے تحریر کیے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی ہے. اعتقاد دکھائی دیتا ہے، حکم الہی دکھائی دیتا ہے، خلق حسنہ دکھائی دیتا ہے. یہ دین ہے. کربلا کے آئینے میں اور دامن میں یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. نہ حیوانیت ملے گی نہ درندگی ملے گی. اگر ملے گی تو انسانیت ہی انسانیت ملے گی. اس محور کو بیان کیا. منزل ثعلبیہ ہے. شیخ مفید اپنی کتاب ارشاد کے نظر سے نقل کرتے ہیں کہ منزل ثعلبیہ پر جب دو افراد آگے بڑھتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں آگے. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تم کلفے سے آ رہے ہو؟ تم ہمارے سامنے آ رہے تھے، آخر راستہ کیوں چینج کیا؟ آخر راستہ کیوں چینج کر دیا تم نے؟ کہا ہم نے جب مولا کو دیکھا تو ہمیں ہمت نہیں ہوئی کہ مولا کے سامنے جائے. آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا جو ہے یہ ہے کہ ہم جب کلفے سے نکل رہے تھے جناب مسلم شہید کر دیے، حامی کو شہید کر دیا گیا. کہ یہ باتیں جو ہے مولا کے سامنے چل کے کہو گے؟ کہ ہمیں خواب آتا ہے، نہیں معلوم کس طرح سے مولا کے سامنے گئے. کہ یہی باتیں مولا کے سامنے چل کر کہو. مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے مولا دس دستار سے ہم کلفے کے رہنے والے، کلفے سے نکلے ہیں. کہا کلفے میں میرے بھائی کا کیا حالت تھا؟ کہے مولا جب کلفے کا چھوڑا ہے جناب مسلم شہید کر دیے گئے، ہانی ابن عمر شہید کر دیے گئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم کے جنازے کو.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، بارہا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہونے کا سے سبکدوشی عطا فرما. بارہا اپنی بارگاہ میں ہمارے اس پرسے کو جتنے بھی مومنین یہاں شریک ہوئے، جنہوں نے بھی جو ہے اس مجلس کو جو ہے سنا یا یہاں پر حاضر کی، بارہا اس پرسے کو قبول فرما. بارہا حسینی محبت ہمارے دلوں میں ایجاد فرما. بارہا ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء فقہا اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما. بارہا خصوصاً مقام معظم رہبری آقا خامنہ علی اور آقا سیستانی کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کی شر سے انہیں محفوظ فرما، انہیں طول عمر عطا فرما. بارہا جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما. مقبول رضا اور سید ابرار حسین بیمار ہیں، بارہا بیماری بیمار کربلا کا واسطہ شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما. بارہا جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نرینہ عطا فرما. بارہا جو بے روزگار اور روزگار عطا فرما، انہیں رزق حلال عطا فرما. بارہا جو حج و زیارات کے متمنین حج و زیارات سے مشرف فرما. بارہا جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. بارہا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ لوگوں سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے انشاءاللہ. بیمار ہیں، بیمار کے لیے دعا کیجیے. بیمار کربلا کا واسطہ، ان کی آنکھوں کا نور، بیماری بیمار کربلا کا واسطہ دوبارہ پلٹا انشاءاللہ. انہیں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا. سورہ فاتحہ کے التماس سے مرحوم صابر حسین نقوی، مرحومہ کنیز شہر بانو، مرحومہ انیس فاطمہ، مرحومہ سعید فاطمہ، مرحوم شہادت حسین، مرحوم علی مشتبہ زیدی، جملہ مرحومین مومن مومنات خصوصاً شہداء ملت جعفریہ. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط